بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، سلامت رہیں۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مسئلہ نمبر 868 تک ہم نے پڑھ لیا اور وہ سبق نمبر 112 میں پڑھا۔ سبق نمبر 12 میں ہم نے تیسری شرط نمازی کی جگہ کی یا نماز کی تیسری شرط کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج ہم سبق نمبر 113 پڑھنے جا رہے ہیں اور مسئلہ نمبر 859 سے یعنی 869 سے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مسئلہ 869 اور اس کا عنوان بھی نماز ہے، اور یقیناً ذیلی عنوان جو ہے وہ نمازی کی جگہ کی شرائط کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں ٹھہرنا حرام ہو، مثلا کسی ایسی مخدوش چھت کے نیچے جو عنقریب گرنے والی ہو، تو اگرچہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے لیکن اس کی نماز صحیح ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں جو ہے وہ خدشہ ہو کہ چھت گرنے والی ہے، گناہ نہ ہو جائے، گناہ بھی ہو اور ساتھ نماز بھی ہو۔ تو بہرحال مسئلہ فقہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ مسئلہ نمبر 870، اس کا عنوان بھی نماز ہے۔ کسی ایسی چیز پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے جس پر کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام ہو، مثلا قالین کے ایسے حصے پر جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، چنانچہ وہ یہ اسم خدا قصد قربت میں منافی ہو تو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی چیز پر صحیح نہیں ہے جس پر کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور پھر قصد قربت کے یہ برخلاف بھی اپوزٹ بھی جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ 3 شرطیں بیان ہو چکی تھیں۔ پہلی شرط نمازی کی جگہ غصبی نہ ہو، دوسری شرط تھی کہ متحرک نہ ہو، ساکن ہو، تیسری شرط تھی کہ قبلہ رخ ہو، اور چوتھی شرط جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، آئیں پڑھتے ہیں۔ جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، نہ ہی وہ جگہ اتنی مختصر ہو کہ رکوع اور سجود کی گنجائش نہ ہو۔ یہ چوتھی شرط ہے، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ نماز بندہ پڑھے تو وہ پڑھ سکے، اس کی چھت اور اس کی جو ہے سیدھا کھڑا ہونے میں کوئی قیام کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 871، اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جہاں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر رکوع اور سجود ادا کرنے کا بھی امکان نہ ہو تو اس کے لیے سر سے اشارے کرے۔ تو نماز کسی صورت معاف ہو، کوئی کہے کہ نماز معاف ہو گئی ہے، نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو نماز دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جہاں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رکوع اور سجود ادا کرنے کا بھی امکان نہ ہو تو اس کے لیے سر سے اشارے کرنا یہ ضروری ہے۔ جی، تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی جی بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی لازم اور ضروری ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 872، ضروری ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قبر کے آگے اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو نماز نہ پڑھے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں اشکال نہیں، یعنی بے حرمتی ہوتی ہو تو نماز نہ پڑھے، لیکن بے حرمتی نہ ہوتی ہو تو پھر صحیح ہے۔ ان 2 صورتوں میں بے حرمتی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو نماز صحیح ہے، نماز تو صحیح ہے لیکن وہ ایک علیحدہ صورت ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔
پڑھنی نہیں چاہیے، لیکن جب پڑھ لیا تو اس وقت صحیح ہے، یوں کہیں جی۔ 4 شرطیں نمازی کی جگہ کی ہم نے پڑھ لی تھی۔ یہ 5ویں شرط، اگر نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہو تو اتنی مرطوب نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچے۔ اس صورت میں ہے کہ یہ نجاست ان نجاسات میں سے ہو جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، لیکن اگر سجدے میں پیشانی رکھنے کی جگہ نجس ہو تو خواہ وہ خشک بھی ہو نماز باطل ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہرگز نجس نہ ہو۔ تو نماز پڑھنے کی جگہ نجس نہیں ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، اور اتنی مرطوب یعنی رطوبت والی نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچے۔ اس صورت میں کہ یہ نجاست ان نجاست میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، لیکن اگر سجدے میں پیشانی رکھنے کی جگہ نجس ہو تو خواہ وہ خشک بھی ہو نماز باطل ہے، کیونکہ جائے سجدہ جو ہے وہ پاک ہونا، سجدگاہ جہاں پڑا ہے وہ جگہ پاک ہونا، جہاں سجدہ دینا ہے وہ پاک ہونی ضروری ہے، اور مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہرگز نجس نہ ہو، کسی صورت میں نجس نہ ہو۔ 6 شرط، احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت مرد سے پیچھے کھڑے ہو اور کم از کم اس کے سجدے کرنے کی جگہ سجدے کی حالت میں مرد کے 2 زانوں کے برابر فاصلے پر ہو۔ 6 نمازی کے جگہ جائے نماز کی بات ہو رہی ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد کے پیچھے عورت کھڑی ہو، یعنی عورت پیچھے ہو مرد سے، اور کم از کم اس سجدے کرنے کی جگہ سجدے کی حالت میں مرد کے 2 زانوں کے برابر فاصلے پر ہو جی۔ مسئلہ نمبر 873، نماز ٹائٹل اور عنوان۔ ذیلی ٹائٹل اور عنوان جو ہے وہ ہم نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ کی شرائط کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی عورت مرد کے برابر یا آگے کھڑے ہو اور دونوں بیک وقت نماز پڑھنے لگیں تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں، اور یہی حکم ہے کہ اگر ایک دوسرے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ ہاں، یہ خواتین کو اور مردوں کو، کیونکہ شہروں میں عام طور پہ ایک ہی گھر ہوتا ہے، ایک ہی مقام، ایک ہی کمرہ بعض اوقات ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اور ٹائم بھی اتفاقاً ہم ایک اول وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں، دوبارہ اس مسئلے کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آسان ہے، رپیٹ کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے۔ اگر کوئی عورت مرد کے برابر یا آگے کھڑی ہو اور دونوں بیک وقت نماز پڑھنے لگیں، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے نماز کو دوبارہ پڑھیں، اور یہی حکم ہے کہ اگر ایک دوسرے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے پہلے یعنی پہلے ایک ہو یا دوسرا ہو، جو بھی پہلے کھڑا ہو اس کے لیے۔ پر مختصر یہ ہے کہ خواتین کو مرد سے آگے یا برابر نہیں کھڑا ہونا چاہیے نماز کے دوران، نماز وہ بھی پڑھ رہی ہوں اور یہ بھی پڑھ رہے ہوں۔ مسئلہ نمبر 874، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے، اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ نمازی کی جگہ کی شرائط کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں یا عورت آگے کھڑی ہو اور دونوں نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن دونوں کے درمیان دیوار یا پردہ یا کوئی اور ایسی چیز حائل ہو ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، یا ان کے درمیان 10 ہاتھ سے زیادہ فاصلہ ہو، تقریباً 4.5 میٹر، تو دونوں کی نماز صحیح ہے۔ اگر نماز اگر خواتین اور مرد اکٹھے ایک ہی کمرے میں فرض کریں نماز پڑھ رہے ہوں، درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے، تو مرد آگے کھڑے ہوں یا عورت آگے کھڑی ہو، وہ پردہ درمیان میں ہے یا دیوار ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، یا اتنا فاصلہ ہے کہ
ان کے درمیان 10 ہاتھ سے زیادہ فاصلہ یعنی تقریباً 4.5 میٹر دونوں کی نماز صحیح ہے۔ 7ویں شرط، اور میرے خیال میں 7 ہی ہیں، آخری شرط بیان کی جا رہی ہے جو جائے نماز کی یا جس جگہ نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کے مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ اس مسئلے کی تفصیل سجدے کے احکام میں انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے، اس شرط کو ہم بیان کریں گے۔ دوبارہ توجہ دلانے کے لیے، نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے 4 انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ اس مسئلے کی انشاءاللہ ڈیٹیل نیکسٹ ٹاپک سجدے میں آئے گی۔ مسئلہ نمبر 875، اس کا عنوان بھی نماز ہے، اور نماز کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ شرائط بیان ہو رہی ہیں جائز نماز کی۔ نامحرم مرد اور عورت کا ایک ایسی جگہ ہونا جہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا احتمال و حرام ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز بھی نہ پڑھیں۔ یعنی نامحرم خواتین اور نامحرم مرد جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ان کا اکٹھا ہونا حرام کا خدشہ ہو، تو پھر ان کا بیٹھنا اٹھنا اکٹھا جو ہے وہ حرام ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ میں نماز بھی نہ پڑھیں۔ جی 876 نمبر مسئلہ، اور اس کا عنوان بھی نماز ہے، نماز کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس جگہ پر غنا ہو یا حرام موسیقی بجائی جا رہی ہو وہاں نماز پڑھنا باطل نہیں ہے، اگرچہ اس کا سننا اور استعمال کرنا گناہ ہے۔ موسیقی کا سننا، موسیقی کا استعمال کرنا گناہ ہے، لیکن وہاں نماز پڑھنا باطل نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو توجہ مبذول کرانے کے لیے، جس جگہ پر غنا ہو یا حرام موسیقی بجائی جا رہی ہو وہاں نماز پڑھنا باطل نہیں ہے، اگرچہ ان کا سننا اور استعمال کرنا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 877، اس کا عنوان بھی نماز ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر واجب نماز نہ پڑھی جائے، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوبارہ اس کو سنیں آرام سے، اور یہ خیر مبتلا بے بھی نہیں ہے کہ آپ کو پیش آئے، ہر کسی کو کعبے کی چھت پر نہیں جانے دیا جاتا، ورنہ جو ہے وہ لوگ ادھر۔ بہرحال احتیاط واجب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر واجب نماز نہ پڑھی جائے، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 778 ہے، اور امید ہے کہ یہ اس سبق کا آخری مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے مسئلے جو ہیں اگلے سبق میں ہوں گے۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ توضیح مسائل سے ہم مسئلے ذکر کرتے ہیں، اور فقہی احکام میں ہم آیت اللہ سید علی حسین سیستانی کی توضیح سے مسئلہ نمبر 778 بیان کر رہے ہیں۔ جی خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر مستحب نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب نماز نہ پڑھی جائے کہا گیا، لیکن مستحب نمازوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر مستحب نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ صرف حرج نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر رکن کے مقابل 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو بجائے اس کے کہ نہ پڑھی جائے، مستحب نمازوں کا حکم ہے شرعی طور پر کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر رکن کے مقابل، مقابل اس مراد کوئی اپوزٹ نہیں ہے،
بلکہ مقابل کے سے مراد یہاں ساتھ ہے، یعنی ہر رکن کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے مسئلے انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔